پوری دنیا میں قرآن کریم سے انقلاب آیا ہے، اور جب بھی انقلاب آئے گا قرآن سے ہی آئے گا انقلاب، یہ پکی بات ہے۔ چاہے وہ آج کا دور ہو، چاہے وہ حضرت مہدی کا دور ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، جب بھی ہو قرآن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہے، اگر ہر مسلمان ان 5 حقوق کو سمجھ لے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہو جائے گا، بالیقین ہو جائے گا۔ 5 حقوق کیا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اس سورت کا نام انشقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، ان ربہ بلا شبہ اس کا رب کان بہ بصیرا اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ کو تمام اعمال کی خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، پل پل کی خبر ہے، آپ جو کچھ بھی کریں فرشتے لکھ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ جس اللہ کو پل پل کی خبر ہو وہ اللہ تمہارا دوبارہ حساب اٹھا کر کے کیوں نہیں کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر کے تمہارا حساب کیوں نہیں لے سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہے؟ شفق یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ دیکھیے تغیر، اس کے اندر بھی تغیر ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ عالم انسان کے اندر جو تغیرات ہو رہے ہیں تو انسان تغیرات کو مانتا ہے، یہ جو دنیا میں تغیرات ہو رہے ہیں ان تغیرات کو بھی انسان مانتا ہے، جیسے کہ سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا۔ تو اس سے انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب یہ سورج ڈوبتا ہے، نکلتا ہے، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تغیرات جب کوئی ہے ذات جو کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، دوبارہ اٹھانے والا بھی ہے۔ تغیرات سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو شفق کسے کہتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے بعد ایک روشنی رہتی ہے، سرخی رہتی ہے، لال کلر کی سرخی، اور اس کے بعد جو ہے پھر سفیدی آتی ہے آسمان پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی ہے اسی کا نام شفق ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد سفیدی آتی ہے، اسی سفیدی کا نام شفق ہے۔ اب جو ہے مسئلہ نماز کے ٹائم میں فرق ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب کے یہاں کہ شفق کے ختم ہونے پر مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں سرخی شفق ہے، لہذا وہ لالی ختم ہو گئی، مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ایسا نہیں ہے، وہ سفیدی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد والی سفیدی تب جو ہے نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بہت مختصر ٹائم رہتا ہے، 15 20 25 منٹ ٹائم، اس سے زیادہ نہیں رہتا، لیکن ہمارے یہاں 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ تقریباً ٹائم رہتا ہے مغرب کی نماز کا ٹائم، اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، قسم کھاتا ہوں رات کی اور اس چیز کو جس کو رات سمیٹ لے۔ رات کس چیز کو سمیٹتی ہے؟ پوری دنیا کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ تمام جاندار رات میں آرام کرنے آ جاتے ہیں، دیکھیں آپ چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، بازار بند، مارکیٹ بند، سب اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، سب سو جاتے ہیں، یہ ہے سمیٹنا۔ والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی، اذا اتسق جب وہ کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ چاند جب شروع میں نکلتا ہے تو اس چاند کہتے ہیں ہلال، اور پھر وہ چاند بڑھتے بڑھتے 13ویں 14ویں 15ویں کی شب میں اس چاند کو کہا جاتا ہے بدر، سمجھا؟ تو اللہ پاک نے قسم کھائی، قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، یہ 13ویں 14ویں 15ویں اور 15ویں کے چاند کو بالکل مکمل ہو جاتا ہے، عروج پہ چاند پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟
मुस्तहब है। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, तुम जरूर भी जरूर एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटोगे। अब देखें इंसान पलटता है कि नहीं पलटता। मैंने शुरू में बताया इंसान जब पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, वहां तगय्युरात हो रहे हैं। पैदा होने के बाद मुख्तलिफ हालात पेश आए इंसान के साथ और इंसान की पूरी जिंदगी गुजर गई, तगय्युरात हो रहा है। अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जब तुम एक हालत से दूसरी हालत की तरफ दुनिया में जा रहे हो तो फिर मरने के बाद भी हम एक हालत से दूसरी हालत की तरफ तुमको लेकर जाएंगे। मरने के बाद तुमको कब्र में रखेंगे, आलम बरज़ख में रखेंगे, वहां तुम्हारा सवाल जवाब होगा, फिर तुमको उठाएंगे, हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम जो होना है वो होगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फमा लहुम ला युमिनून, इन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते हैं। यानी अपने अंदर तगय्युरात को मानते हैं, दुनिया के अंदर जो तगय्युरात हो रहा है उसे तो मानते हैं, जैसे शफक वगैरह को सब चीज को मानते हैं, लेकिन क़यामत आ जाए इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? जिस जात ने ये किया है वो जात क़यामत लाने पर भी कादिर है। आगे अल्लाह कहते हैं वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन ला यस्जुदून, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो ये झुकते नहीं है। ये आयत सजदा है, यहां सजदा करना चाहिए, पढ़ने वाला भी सजदा करेगा और सुनने वाला भी एक सजदा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, उनके शागिर्द थे हजरत अबू राफी रहमतुल्लाह अलैह। अबू राफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा उनके साथ नमाज पढ़ी तो नमाज में हजरत अबू हुरैरा ने ये सूरत लगाई और सजदा किया। उन्होंने पूछा कि इसमें सजदा है? कहा कि हाँ, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है सजदा करते हुए और मैं सजदा कर रहा हूँ और जिंदगी भर सजदा करूंगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसलिए मैं करूंगा। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि सजदे तिलावत वाजिब है, पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों पर वाजिब है। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान कहता है हाय अफसोस, इब्ने आदम को हुक्म मिला सजदा करने का तो सजदा कर रहा है, मुझे हुक्म मिला था मैंने सजदा करने से इनकार कर दिया, मेरे लिए हलाकत मुकद्दर है, ये शैतान कह रहा है। तो जब तुम ये कह रहे हो तो कलमा कहने पढ़ लेते हो, उस वक्त तो नहीं कि चलो अभी पढ़ लो, अभी सजदा कर लो, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि मुकद्दर में वो लिखा हुआ है तकदीर में कि वो काफिर हो गया तो हो गया, जहन्नमी है। अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया वो जहन्नम मिनकुम अजमाइन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ताकीद के साथ हम जरूर भी जरूर तुमको जहन्नम में डालेंगे, अल्लाह ने कह दिया तो वो होगा। लिहाजा उसे ईमान लाने की कभी तौफीक नहीं होगी, इब्लीस को ईमान लाने की तौफीक कभी नहीं हो सकती, लेकिन इब्लीस की जो ज़ुर्रियत है, नस्ल है ना, जो औलाद है, उसको हो सकती है। जैसा कि मैंने एक मरतबा सुनाया था कि इब्लीस का जो पड़पोता था उसका नाम था हामा। हामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया खिदमत में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, और आकर के जो है आप अलैहिस्सलाम के पास बैठा, बातचीत हुई, आप अलैहिस्सलाम ने उसको चाहा कि कुछ बोले, लेकिन उसने कहा रसूल आप मुझे बुरा भला ना कहें, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था और मैंने कहा कि मेरी तौबा कबूल होगी, अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि मुसलमान हो जाऊँ। उन्होंने अल्लाह से बात की, अल्लाह ने कहा कि हाँ वो सजदा कर ले और नमाज पढ़ ले, तो मैंने किया, मेरी तौबा कबूल हो गई। उसके बाद मैं दीगर अंबिया के पास आता रहा, उनके पास भी इस्लाम कबूल करता रहा। सबसे आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना पाओ तो मेरा सलाम पहुँचा देना। तो मैं उनके पास भी आया, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना पाओ तो मेरा सलाम पहुँचा देना। तो मैं इस अमानत को पहुँचाने के लिए आप तक आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फिर सलाम का जवाब दिया। उसके बाद गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद उसने हामा ने कहा रसूल अल्लाह आप मेरे साथ वो मामला करें जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे कुछ तौरात सिखाई थी, आप मुझे कुरान सिखा दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ सूरतें उस हामा को सिखाई। हज़रत उमर कहते हैं उसके बाद से पता नहीं कि वो आया कि नहीं आया, लेकिन ये रिवायत है। अल्लामा जलालुद्दीन सूय्यती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-लाली वल मस्नूआ में नकल किया है, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इसाबा में नकल किया है, और भी मुहद्दिसीन ने उलमा ने नकल किया कि ऐसा हुआ है, और कई सनदों से ये रिवायत मनक़ूल है, जिससे मालूम होता है कि रिवायत जो है काबिल एहतिजाज है और काबिल दलील है, मतलब ज़ईफ़ से ऊपर की रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौज़ूअन गलत है या ज़ईफ़ है, बल्कि ऊपर तक। हामा इब्न हैम इब्न लाकीस इब्न इब्लीस, ये पड़पोता था इब्लीस का, मुसलमान हुआ। अल्लाह भी करे इसके और इसकी जो नस्ल है ये लोग भी मुसलमान हो जाए, और अगर यहाँ कोई बैठा कमबख्त सुन रहा होगा अल्लाह उसे भी तौफीक अता फरमाए कि वो भी मुसलमान हो जाए। हम तो चाहते हैं कि सब मुसलमान हो जाए, लेकिन इब्लीस के लिए तो फैसला हो गया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में चला जाएगा, लेकिन और उसकी नस्ल के बारे में नहीं कहा है ना। इब्लीस भी बड़ा अजीब गरीब है।
انسان سجدہ کرتا ہے تو بول رہا ہے کہ اس کو حکم ملا سجدہ کرنے لگا اور مجھے حکم ملا تو میں سجدہ نہیں کیا. یہ اصل میں افسوس نہیں کر رہا, یہ اصل میں حسد, جلن. اس کو ملا تو کر لیے, کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں تباہ و برباد ہو گیا, اسے بھی تباہ و برباد ہونا چاہیے. اصل مقصد اس کا یہی ہے. جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے دجال سے. 4 باتیں پوچھی تھی, اس میں سے ایک بات یہ پوچھی تھی, کیا نبی الامین آ گئے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے؟ کہا کہ ہاں مبعوث ہو گئے. تو ابھی کہاں ہے؟ کہا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. اچھا پھر کیا 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 انہوں نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر وہ غالب آ گئے ہیں. تو دجال نے پھر یہ کہا کہ اہل عرب نے کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, مانا کہ نہیں مانا؟ کہا کہ ہاں مان لیا, اطاعت قبول کر لیے. تو دجال کہتا بہت اچھا کیا, عرب والوں کا ایسا کرنا ہی چاہیے. اب دیکھیے اپنے تو نہیں مانے گا, لیکن کہہ رہا ہے کہ عرب والوں نے ٹھیک کیا ہے اور ان کو ماننا ہی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کو فضیحت اور دوسرے کو نصیحت, یہ کر رہا ہے دجال. بات دوسری جگہ چلی گئی, قرآن کے بارے میں بات چلی. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, لا یسجدون, یہ جھکتے نہیں ہیں, سجدہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت کا حکم وہی ہے جو نماز کا حکم ہے, یعنی نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, جو شرائط ہے, جیسے باوضو ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, تو یہ تمام چیزیں جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہے. انسان کرے. یہاں فرمایا کہ یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں. جھکنے کی تو دور کی بات ہے. جب آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافر کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو, والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور شور بچاؤ تاکہ تم بھی نہ سنو اور جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی نہ سن سکے. یہ بدماشی کرتے تھے, سمجھے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ جھکتے نہیں ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے, اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی کتاب دی ہے, سب سے بڑی کتاب دی ہے, اور یہ انقلابی کتاب ہے. پوری دنیا میں قرآن کریم سے انقلاب آیا ہے, اور جب بھی انقلاب آئے گا قرآن سے ہی آئے گا انقلاب, یہ پکی بات ہے. چاہے وہ آج کا دور ہو, چاہے وہ حضرت مہدی کا دور ہو, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو, جب بھی ہو قرآن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے. وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی جن کو لوگ بیوقوف سمجھتے تھے, جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جن کی کوئی وقت نہیں تھی. یہ جو مدینہ کے انصاری صحابہ ہیں نا, اوس و خزرج کے لوگ, یہودی ہوں کیا, ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا, ان کو اپنا غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے. لیکن انہی صحابہ کرام نے جب قرآن کو سینے سے لگایا تو پھر یہی صحابہ وہ ہیں جو سمندروں کو پار کرتے ہیں اور گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. یہی صحابہ وہ ہیں جب افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں تو ایک آواز پر پورا جنگل خالی ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام ملا ہے اب تو قرآن کریم سے ہی ملا ہے. قرآن کریم کے 5 حقوق ہے. اگر ہر مسلمان ان 5 حقوق کو سمجھ لے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ہو سکتا نہیں بلکہ ہو جائے گا, بالیقین ہو جائے گا. 5 حقوق کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک حق, سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا اور یہ یقین رکھنا کہ قرآن کریم اب یہی آخری کتاب ہے, اسی سے ہماری نجات ہو سکتی ہے, اور دونوں جہان کی کامیابی اسی کتاب میں مضمر اور پوشیدہ ہے. یہ یقین ہو, یہ ایمان ہو. ایک بات تو یہ ہے سب سے اول. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح سیکھ کر تلاوت کرنا, صحیح تلفظ کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو تم ترتیل سے پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ پاک نے حکم دیا. تو دوسرا حکم یہ ہے قرآن کریم کو صحیح سے سیکھنا ہے اور سیکھ کر تلاوت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا, یا تو وہ کوئی دین کا کام کر رہے ہوتے تھے یا کوئی دنیا کا کام کر رہے ہوتے تھے. بیکار ہمارے یہاں کدھر نہیں رہتے تھے, جیسے ہم لوگ بیکار رہتے ہیں ویسے نہیں رہتے تھے صحابہ. یا تو دین کا کام کر رہے ہو. دین کے کام میں صحابہ کا 2 کام اہم تھا, ایک نماز پڑھنا, دوسرا تلاوت قرآن. اور دنیا کا جو کام ہے تجارت دھندا پانی وہ کرتے تھے یہ صحابہ. تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کتنا پڑھنا چاہیے لوگوں کو روزانہ؟ جتنا ہو سکے انسان سے پڑھے. ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کرے, قرآن ختم کرے.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں قرآن جو مکمل کرنے کا معمول تھا، میں نے دو لفظ استعمال کیا، ایک مکمل اور ایک ختم۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ختم نہیں بولنا چاہیے، قرآن کے ختم ہوتا ہے، مکمل بولنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بولتے ہیں۔ لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ادب کرنے والے ہم ہیں تو ہم سے زیادہ ادب کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے زیادہ مؤدب کوئی ہو سکتا ہے؟ بادب کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، حدیث پاک کے اندر آتا، آپ نے فرمایا ان ختم القرآن دعوت مستجابہ، قرآن کریم کے ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ہم بولے کہ نہیں ادب یہ ہے قرآن کو ختم نہ بولا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ادب تھے، نعوذ باللہ۔ مطلب ایک بات سوچنے والی ہے نا، تو اسی لیے ختم ہی بولا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب قرآن آپ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں تو وہاں نیچے میں آخر میں لکھا ہوتا ہے دعا ختم القرآن، لکھا ہوتا ہے۔ اچھا صحابہ کرام کا معمول کیا قرآن کریم پڑھنے کا؟ صحابہ کا معمول تھا 7 دن میں قرآن مکمل کرنے کا۔ یہ جو ہمارے ہاں قرآن میں 7 منزل ہے نا، یہ صحابہ کرام کی تلاوت سے ہی بعد میں بنا لیا گیا ہے۔ صحابہ تلاوت کرتے تھے ایک منزل، ایک دن میں ایک منزل پڑھا، دوسرے دن میں دوسری منزل، تیسرے میں تیسری منزل، اس طرح عام طور پر صحابہ کو جو معمول تھا وہ یہی، چنانچہ 7 منزل تیار ہو گئی۔ یہ دوسرا حق تھا۔ تیسرا حق کیا ہے قرآن کریم کا؟ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اس میں 2 بات ہے، ایک ہے تدبر بالقرآن اور ایک ہے تدبر فی القرآن۔ تو علمی بات ہے لیکن میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ شاید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تدبر بالقرآن ہے اور ایک تدبر فی القرآن ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تدبر بالقرآن یہ عام آدمی کے لیے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں افلا تدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے غور و فکر کرنا، یہ ہے تدبر بالقرآن۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے واقعات بیان فرمائے ہیں، جیسے نبیوں کے واقعات، رسولوں کے واقعات، نافرمانوں کے واقعات، یا اس طرح کے احکام کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت جو ہے سب کو دی گئی ہے، سب غور و فکر کر سکتا ہے۔ یہ تدبر بالقرآن ہے، اس میں زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ اچھا قرآن میں جب کہا گیا اے لوگوں تم غیبت نہ کرو، ہر مسلمان سمجھ لے گا غیبت کسے کہتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھ پائے تو قرآن کے بریکٹ میں جو تفسیر لکھی رہتی ہے اردو میں غیبت کسے کہتے ہیں وہاں پڑھے گا، سمجھ لے گا، یہ آسان بات ہے۔ یہ ہے تدبر بالقرآن، اور ایک ہے تدبر فی القرآن۔ تدبر فی القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم سے مسائل نکالنا، قرآن کریم سے کوئی نتیجہ نکالنا، یہ جو تدبر فی القرآن ہے، مسائل نکالنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ماہرین علماء، صرف علماء بھی نہیں، ماہرین علماء جو قابل ہیں، جو صلاحیت مند ہیں، مجھ جیسا مولوی بھی نہیں، جو ماہرین علماء۔ ماہرین علماء کا مطلب 17-18 علوم ہیں، ان علوم میں مہارت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ علم تفسیر میں مہارت ہو، علم حدیث میں مہارت ہو، اصول حدیث میں مہارت ہو، فقہ میں مہارت ہو، اصول فقہ میں مہارت ہو، ادب میں مہارت ہو، عربی بول چال میں مہارت ہو، یوں ہی نحو میں مہارت ہو، صرف میں مہارت ہو، علم معانی میں مہارت ہو، علم اشتقاق میں مہارت ہو۔ یہ مختلف فنون ہیں، علوم ہیں، ان تمام علوم میں فنون میں مہارت ہو تو ایسے علماء ان کو حق ہے تدبر فی القرآن کا، قرآن سے مسائل نکالنے کا۔ سمجھنے بات؟ تو یہ قرآن کریم کا جو حق ہے وہ ہے تدبر بالقرآن۔ عام آدمی کے لیے ہم لوگ وہی ہے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے اسرار رموز کو دیکھیں گے اور نہیں کریں گے۔ تو تیسرا حق تو یہ ہوا۔ اب ایک چوتھا حق، چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی انسان گزار لے، جو اوامر و نواہی ہے اس کے مطابق انسان زندگی گزار لے، یہ چوتھا حق ہے قرآن کریم کا۔ اور 5واں حق ہے قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، جہاں تک ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا ولو انی آیا، اگر ایک بھی آیت ہو مجھ سے تم نے سن رکھا اس کو آگے پہنچاؤ، لوگوں تک تبلیغ کرو، میرے پیغام کو عام کرو۔ یہ ہے تبلیغ کے سلسلے میں، یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ عیسائیوں کی جو مشنریاں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ، یا جو باطل پرست لوگ ہیں جیسے قادیانی لوگ، یہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں، اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں
مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری بڑی بڑی اچھی اچھی خوبیاں غیروں نے اختیار کر رکھی ہیں، اور ان کی جو بڑی بڑی برائیاں تھی اور خرابیاں تھی وہ ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق تھا، پیار و محبت تھا۔ وہ دور ہوتا تھا کہ مسلمان کے اندر کتنوں کمیاں ہوں لیکن لوگ اچھائیاں دیکھتے تھے، اور کافروں کے اندر یہ صفت تھی، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل الگ ہے۔ یہ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ملے ہوئے اتفاق ہے، لیکن میں اتفاق نہیں۔ اس زمانے میں قرآن نے کہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی تھی، محبت ڈال دی، یہ اللہ نے کہا تھا۔ تو ان کے درمیان میں اختلاف تھا اور ہمارے درمیان میں اتحاد تھا، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ آج ہم لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کے صرف عیوب ہی تلاش کرتا ہے، صرف عیب ہی ڈھونڈتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم دیکھیے اس زمانے میں کچھ مسئلے ایسے بھی ہیں جس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، جو کھلم کھلا گنہگار ہے نا، جیسے کوئی پیکڑ ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، اس طرح کوئی گنہگار ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا کہ آپ ایسے لوگوں کو سلام نہ کریں، یہ مسئلہ ہے، سلام کرنا مکروہ ہے۔ لیکن ہم لوگ سلام کرتے ہیں، اس مسئلے پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ زمانہ، وہ زمانہ اچھا تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اگر اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، برے لوگوں سے اگر نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا تو برے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہم کو بھی اچھا بن، ان کے دل میں احساس ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم ان سے نفرت کریں گے نا تو وہ ہم سے اور بھاگیں گے، تو دین کیا سیکھیں گے وہ۔ اسی لیے اس زمانے میں ہم مسئلے پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں، موقع ملتا ہے ان کو چائے پلاتے ہیں تاکہ ان کا دل پسیجے اور وہ ہماری بات سننے پر مجبور ہو۔ تو قرآن کریم کا یہ 5واں جو حق ہے تبلیغ ہے، یہ 5 حقوق ہے۔ اگر ہم مسلمان قرآن کریم کے اس 5 حقوق کو اپنا لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا کام ہو جائے گا اور انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں۔ بیعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے برتن کے لیے، بیعاون کے معنی کا برتن۔ پہلے زمانے میں لوگ پیسہ رکھتے تھے برتن میں، پہلے زمانے میں وہ برتن بنا کرتا تھا کس کا؟ مٹی کا، تو اس میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے بچپن میں وہ کلیا ہوا کرتا تھا، کلیا میں بچے لوگ پیسہ، بڑے لوگ بھی اسے رکھتے تھے پیسہ۔ تو اللہ اعلم بما یعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، برتن میں رکھتے ہیں، مراد مال جمع کرتے ہیں۔ کیوں جمع کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے لمبے زمانے تک رہیں گے، ان کو لگتا ہے کہ یہ مال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وبشرهم بعذاب الیم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کا۔ خوشخبری کہا اللہ پاک نے، خوشخبری کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ یہ مذاق ہے، استہزاء اسے کہا جاتا ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی کافروں کا حال جو ہوا، لیکن اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اجر پائیں گے۔ دیکھیے مال جمع کرنا فی نفسی ہی منع نہیں ہے۔ اگر مال آپ کے پاس جمع نہیں ہو تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ پاک نے، زکوٰۃ کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو فبشرهم بعذاب الیم، دردناک عذاب۔ کافر لوگ یہ کرتے تھے، مشرک یہ کرتے تھے، لیکن جو مال جمع کرتا ہے، خرچ کرتا ہے تو